ہم بات کر رہے ہیں جسٹس خلیل الرحمان رمدے سے، اور رمدے صاحب بات کریں گے 20 جولائی کے اس فیصلے کی جس میں آپ نے چیف جسٹس کو بحال کیا اور ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کی فہرست کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ وہ جو کمپلیٹ جسٹس جو آپ سو موٹو نوٹس لیتی ہے تو کیا ان الزامات کا سو موٹو نوٹس نہیں لیا جا سکتا تھا؟ میں بتاتا ہوں، بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں الزامات اس قسم کے بھی تھے جو حکومتی وکلاء روز آ کے ہمیں کہتی تھیں کہ جی ہم یہ اس میں سے الزام واپس لینا چاہتے ہیں۔ کچھ لیے تھے، سارے نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ان الزامات کی صحت کا یہ ایک اس کی انڈیکیشن تھی کہ ان الزامات کی صحت کیا ہے اور ان الزامات کی جو ہے وہ معاملہ، اور اس صحت کا آپ نے فیصلہ نہیں لیا۔ لیکن دیکھیں آج بھی اگر آپ وہ فیصلہ پڑھیں جو ہم نے 20 جولائی کو شارٹ آرڈر ججمنٹ سنایا یا اس کے بعد جو تفصیلی فیصلہ لکھا گیا جو آیا، اس میں ہم نے یہ کہیں نہیں کسی کو روکا کہ ان الزامات پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا۔ We never said that کہ ان الزامات کو جو ہیں وہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا، but what we were called upon to decide was that is this the manner in which the highest holder of the highest judicial office in the country should be thrown out. اس فیصلے میں آپ نے ان حلف ناموں کا ذکر نہیں کیا جو کہ فوج کے خفیہ اداروں کے سربراہ کی طرف سے، ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کی طرف سے ذکر ہے طریقہ کار کے حوالے سے کہ چیف جسٹس کے ساتھ ایسی کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی اور چیف جسٹس کو ایسے غلط طریقے سے نہیں روکا گیا۔ جھوٹ بولا انہوں نے اور آپ کے فیصلے نے ثابت کیا کہ غلط تھا، لیکن ان خفیہ اداروں کے سربراہوں کے متعلق کوئی فیصلہ آپ نے نہیں دیا کہ اتنے اعلیٰ عہدے پہ قائم رہ کے ایسا حلف نامے وہ کیسے دائر کر سکتے ہیں؟ حلف کے اوپر یہ بیان جو انہوں نے دیتے رہے وہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ آیا تھا اس پہ انہوں نے ایک حقیقت سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا تھا کہ چیف جسٹس کو وہاں بلایا گیا، چیف جسٹس وہاں گیا، وہ خود نہیں گئے تھے، چیف جسٹس کے ظاہر خود ہی موٹر پہ بیٹھ کے گئے تھے تو، اور اس کے بعد ان کو وہاں 5 بجے تک روکا گیا، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ صبح 11:30 بجے سے لے کے، لیکن زبردستی روکا جانے سے تو انکار۔ وہ دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ وہ میں نے مشرف نے کہا تھا اور وہ آپ کے انٹرویوز میں چینلز میں آتا رہا۔ آپ نے اپنے فیصلے میں ان خفیہ اداروں کے سربراہوں کو غلط بیان کرنے پر کوئی اس کے بارے میں ایکشن ہم نے ایکشن نہیں لیا، یہ آپ کی بات درست ہے، ایکشن نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ وہ جتنا ایکشن ہو چکا تھا ہم سمجھتے تھے وہی کافی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایکشن ہو سکتا تھا غلط حلف نامہ داخل کرانے پر ایم آئی کے سربراہ کے خلاف؟ ہو سکتا تھا، کیوں نہیں؟ تو کیوں نہیں آپ نے ریکمینڈ کیا؟ اگر کوئی لینا چاہے تو آج بھی لے سکتا ہے۔ آپ نے تو اس میں there is the finding no there is a finding of the Supreme Court full عام طور پہ ہم کہتے ہیں یہ 13 رکنی بینچ تھا، 13 رکنی بینچ نہیں تھا، یہ فل کورٹ تھی۔ وہ 13 ممبر اس لیے بیٹھے تھے کہ کچھ ججز ایسے تھے جو بیٹھ نہیں سکتے۔ اب کیا ایکشن ہو سکتا ہے غلط حلف نامہ؟ جا کے درخواست دے ان کے خلاف کہ جی ان کے خلاف کسی بھی عدالت میں دے سکتا ہے کہ جھوٹا حلف نامہ بالکل، وہ سپریم کورٹ میں دے سکتا ہے، کسی اور عدالت میں دے سکتا ہے کہ جی یہ۔ اچھا یہ بات کریں گے فوج کے حوالے سے، فوج کا کافی دباؤ ہوتا ہے، ججز بھی بحال ہوئے تو جنرل کیانی کا فون آیا اعتزاز احسن صاحب کو، تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کی ایک ریلی تھی اور قانون کی حکمرانی تھی، ایک فوجی جرنیل کے ٹیلی فون پہ آپ لوگوں کو بحال ہوتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فوجی جرنیل کا فون مجھے نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ اگر کوئی ان کی اندرونی کوئی بات کسی سے ہوئی ہو تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ آج تک کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی نہیں ایسے نہیں ہوا تھا، خدا بہتر جانتا ہے کہ جو پھر وزیر اعظم نے اس وقت اعلان کیا اس نے کس وجہ سے کیا، لیکن جو عوام نے کیا، اگر فرض کر لیجئے فوجی جرنیل نے بھی ان کو کچھ کہا تو فوجی جرنیل نے اس سے 2 سال پہلے کیوں نہیں کہہ دیا تھا؟ فوجی جرنیل تو 2007 میں وہ تو آرمی چیف بن گئے تھے، اگر صرف فوجی جرنیل کے حکم پہ یہ ہونا ہوتا اور فوجی جرنیل نے ہمیں بحال کرنا ہوتا تو اس نے ہمیں 2 سال پہلے کیوں نہ بحال کر دی؟
2 سال پہلے بحال نہیں کیا. اس پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. رمضان صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے پی سی او ججز کی, ان ججز کی جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے 3 نومبر 2007 کے جنرل مشرف کے غیر آئینی فرمان پہ حلف اٹھا کے آئین کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تھی. اور یہی الزام فوج کے جرنیلوں پر بھی تھا کہ انہوں نے بھی 3 نومبر کے فرمان پہ حلف اٹھوایا تھا ان تمام ججوں سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تھی. مگر اقدامات صرف پی سی او ججز کے خلاف کیوں اٹھائے گئے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.